إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك
فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال جل ذكره بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. बड़े ही काबिल कदर अजीज़ नौजवान भाइयों,
زندہ دل سفید ریش بزرگوں، حیا کی چادر میں ملبوسات، معززات ماؤں اور بہنوں، ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان آ چکا ہے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقیقی مشتاق ہو جائے اور اس رحمت کو حاصل کر کے ماہ رمضان کے اعمال کو پہچان کر ماہ رمضان میں اچھے سے اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت کو سنوار لے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر رمضان کے مہینے سے قرآن کو الگ کر دیا جائے تو ماہ رمضان یہ عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ رہ جائے گا۔ اس لیے ماہ رمضان میں قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ تعلق استوار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ رمضان المبارک کی جو حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں ماہ رمضان میں، وہ ہم حاصل کر سکیں، سمیٹ سکیں۔ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ گہرا تعلق اس طرح بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرآن پاک نازل کیا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک سے زائد مقام پہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ قرآن باقی کتابوں میں سے سب سے اوپر درجہ رکھتی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ اللہ رب العزت سے سچی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تمام ملائکہ سے بہتر اگر کوئی فرشتہ ہے تو وہ جبریل امین ہے۔ اس قرآن کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے جبریل امین کے سپرد کی کہ تو لے کر اس کو اتر، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والے اگر کوئی نبی ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں، وہ سرور کونین ہیں، تاجدار ختم رسل ہیں، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گویا قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے اترا، جبریل امین کی طرف سے اترا، اور کس نبی کے مبارک دل پر نازل ہوا جو تمام نبیوں سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح یہ بات سمجھ لیں، جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے یہ مہینہ بھی باقی مہینوں سے زیادہ عظمت رکھتا ہے۔ قرآن پاک کا تعلق ماہ رمضان کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اگر شب و روز کو دیکھ لیا جائے، آپ ماہ رمضان کیسے بسر کرتے تھے؟ آپ قرآن پاک کے ساتھ بسر کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت جبریل امین کو نازل کرتے، جبریل امین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور آپ ہر رات قرآن کریم جبریل امین کو سنایا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے، قرآن پاک جبریل امین کو سنایا کرتے تھے۔ اور یہ کب ہوتا تھا؟ ماہ رمضان میں۔ ماہ رمضان میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور امی جان بیان فرماتی ہیں جس سال آپ فوت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا تھا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اور یاد رکھیں رمضان میں کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ قرآن پاک کے جو فضائل ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے بیان کیے۔
عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ قرآن پاک کا جو ایک لفظ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اسے ایک نیکی عطا کر دیتا ہے، اور وہ نیکی ایک نیکی نہیں ہوتی بلکہ کم از کم 10 نیکیاں لکھ دی جاتی۔ اور الف لام میم اگر کوئی شخص پڑھتا ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ الف لام میم پڑھنے کے ساتھ ایک نیکی نہیں ملتی، یہ 3 حروف الگ الگ ہیں، 3 نیکیاں بھی نہیں ملتی۔ کم از کم نیکیاں کتنی ملتی ہیں؟ 30، اور 30 کم از کم ہیں۔ اگر آپ میں اخلاص زیادہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا تک بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص الف لام میم پڑھے اللہ رب العزت اس کو 1 لاکھ نیکیاں عطا کر دے، 10 لاکھ نیکیاں عطا کر دے، اور اسی الف لام میم پڑھنے پر اللہ رب العزت کی رحمت جوش مارے تو اللہ کروڑوں میں نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے۔ یہ واحد قرآن ہے، یہ واحد ایسی کتاب ہے جسے پڑھنے کے ساتھ اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ قرآن پاک کو پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بات کو واضح کر دیا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مومن وہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور ایک وہ مومن ہے جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن اس پر صحیح سے، بلکہ قرآن کریم کے مطابق اس کا عمل تو ہے لیکن قرآن پڑھتا نہیں۔ اور تیسرا وہ منافق آدمی ہے جو قرآن پاک پڑھتا تو ہے لیکن اس پر اس کا عمل نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وہ منافق ہے جو قرآن کے مطابق عمل بھی نہیں کرتا اور قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا۔ یہ 4 طرح کے لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور کہا جو پہلا شخص ہے نا وہ مومن جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال نارنگی کی مثال ہے۔ نارنگی یہ وہ پھل ہے، آپ کو اس کا ذائقہ بھی محسوس ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ بندہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کی معنویت، روحانیت اس کے دل تک بھی جاتی ہے اور اس کے کردار سے خوشبوئیں بھی آتی ہیں۔ اور وہ مومن جو قرآن پر عمل تو کرتا ہے لیکن قرآن کو پڑھتا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ اگر آپ کھجور کو کھائیں اس کا ذائقہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی مٹھاس تو ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن پر عمل نہیں کرتا لیکن قرآن کو پڑھتا ہے، آپ نے فرمایا اس کی مثال ایک پھول کی طرح ہے۔ پھول آپ کو خوشبو تو دے سکتا ہے لیکن اگر آپ اس کو کھانا چاہیں تو وہ نہایت کڑوا ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح وہ منافق جو بدترین آدمی قرآن کو پڑھتا بھی نہیں، اس پر عمل بھی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اس کی مثال تم میں جیسی ہے، اس کی اسمیل بھی عجیب ہوتی ہے اور اس کی کرواہٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے ساتھ آپ نے بات کو واضح کر دیا۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ جو پہلا درجہ آپ نے بیان کیا تھا مثل الاترجہ، نارنگی کی مثال جیسا، مومن کو چاہیے اس مثال پر غور کرے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرے کہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کا خوف ہو اور اس کا جو باہر ہے، اس کا جو ظاہر ہے، اس کا جو اخلاق و کردار ہے، اس سے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک آنی چاہیے۔ آگے بڑھیے، قرآن پاک کی جو شخص تلاوت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے پاس آئے اور کہنے لگے تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو بطحان یا وادی عقیق جائے اور اسے 2 زیادہ قیمتی سرخ اونٹنیاں مل جائیں،
بغیر کسی قیمت اور گناہ کے؟ صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر صبح کے وقت تم مسجد میں کیوں نہیں آ جاتے؟ قرآن پاک کی 2 آیات پڑھو، اس کو سمجھو، اللہ رب العزت کے ہاں 2 اونٹنیوں سے بھی زیادہ اجر آپ کا لکھ دیا جاتا ہے۔ میں بات کو آسان کر دیتا ہوں۔ آج اگر کسی شخص سے کہا جائے آپ کو روزانہ 2 لینڈ کروزر بغیر کسی قیمت کے، بغیر چوری کیے آپ کو دی جائیں گی، تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو انکار کرے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر آپ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی 2 آیات پڑھ لیں، یا ان کو سمجھ لیں، یا کسی کو سمجھا دیں، کسی کو پڑھا دیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دنیا میں کوئی گاڑی اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی قیمت اللہ رب العزت نے ان آیات کی اپنے ہاں رکھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ آیات کی تعداد بڑھاتے جاؤ، اسی قدر قیمتی سواریوں سے زیادہ اجر اللہ آپ کا لکھتا جائے گا۔ اب مجھے بتلائیے وہ شخص جو نماز فجر جامع مسجد التقویٰ میں ادا کرے اور پھر 1 پارہ پڑھ کر جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا قدر و منزلت ہوگا ایسے شخص کا، اللہ کے ہاں کتنی قدر ہوگی اس انسان کی جو 1 صفحہ قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر جائے، کر کے جائے، یا کسی کو تلاوت کر کے دے، کسی کو آیات سکھا جائے۔ ایسے پڑھتے ہیں، ان کا یہ ترجمہ ہے، یہ تفسیر ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اول تو مسجد کا رخ بھی ہم نہیں کرتے، اور اگر آ بھی جائیں فوراً انتظار ہوتا ہے کب قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کریں اور میں مسجد سے بھاگ نکلوں۔ قرآن پاک کا اجر، اس کی تلاوت اور اس کی فضیلت احادیث میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہے۔ جناب اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، کیا ہوا؟ گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، پاس ہی ان کا بیٹا یحییٰ لیٹا ہے۔ تلاوت کو ختم کیا کہ کہیں گھوڑا بدکتا ہوا میرے بیٹے کو کچل نہ دے، دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کیا، تلاوت قرآن ختم کر دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح کے وقت پوچھا، آپ نے کہا تم تلاوت کرتے رہو۔ دوسری رات ہوئی، پھر وہی معاجرہ، صبح کے وقت ذکر کیا، آپ نے کہا تلاوت قرآن کیا کرو۔ تیسری رات پھر وہی منظر دیکھا۔ منظر کیا دیکھتے تھے؟ جب گھوڑے کے پاس آتے تھے، اوپر کی طرف اپنی نگاہ اٹھاتے، ایک سائبان ہوتا اور اس میں جگمگاتے ہوئے دیوں کی طرح ٹمٹماتے ہوئے وہ روشنیاں ان کو نظر آتی تھی، اور جب تلاوت ختم کر لیتے وہ سائبان اور بادلوں کی صورت میں جو روشنیاں آتی تھیں وہ آہستہ آہستہ آسمان کی طرف واپس چلے جاتی تھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تلک الملائکہ کانت تستمع لک، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملائکہ اترتے ہیں، آپ کے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ بِهِمْ، اگر آپ صبح تک تلاوت قرآن کرتے رہتے ان فرشتوں کا دیدار سارے لوگ بھی کر لیتے۔ یہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی تلاوت آپ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے ملائکہ اترتے ہیں، وہ سکینت نازل ہوتی ہے، گھروں سے جنات اور شیاطین کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے برگزیدہ یہ ملائکہ آپ کے گھروں میں ٹھہرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت، خیر اور برکات کا نزول اس گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اور کوئی کتاب ایسی نہیں کہ آپ پڑھیں تو اتنی شفقتیں اور مہربانیاں آپ پر، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے اللہ رب العزت کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کے کچھ ملائکہ ان کی ذمہ داری صرف یہی ہے، وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس مسجد میں لوگ جمع ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ملائکہ آتے ہیں، انہیں اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب یہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ،
عرش والا اپنے ملائکہ کی مجلس میں ان لوگوں کا ذکر خیر کر رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ اگر کسی بیٹے کا تذکرہ اس کا باپ کرے کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بیٹے کا سر فخر کے ساتھ بلند ہو جاتا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں، قرآن پاک پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا تذکرہ، میرا ذکر خیر اپنی مجلس میں کرتا ہے، یہ چیز اگر انسان سمجھ جائے تو وہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھنے کی کوشش کرے گا۔ یاد رکھیے گا، قرآن پاک اسے پڑھنا اتنا باعث برکت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابي، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ جب قرآن اللہ سے سفارش کرے گا، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ سارے لوگ سوئے ہوئے تھے اور یہ میری وجہ سے بیدار تھا، میری تلاوت کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو راحت نہیں بخشی، سکون اور آرام اپنے جسم کو نہیں دیا، بلکہ مجھے پڑھنے کی خاطر اس نے اپنی رات کی نیند کو قربان کیا، دن کے وقت اپنی خاص مصروفیات کو چھوڑا۔ یا اللہ جس نے اتنی قربانی دی ہے، آج میں سفارش کرتا ہوں تو اس پر رحمتیں فرما دے۔ یہ قرآن انسان کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ اس لیے دوستی قرآن کے ساتھ کیجئے، تعلق قرآن کے ساتھ بنائیے۔ یہ ایسا دوست ہے جو کبھی فریب نہیں دیتا اور وفادار دوست ہے، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی سفارش بھی کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن پاک کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان دل و جان سے تسلیم کرے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ نعوذ باللہ پتہ نہیں کس نے قرآن میں کوئی ایڈیشن کر دیا ہوگا، نہیں، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک نقطہ یہ محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام کی ہے وہ کلام ہمارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے۔ انسان کو چاہیے اس پر ایمان لائے۔ یہ پہلا حق ہے قرآن کا۔ اور قرآن کا دوسرا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھا جائے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ کی طرف جو قرآن اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، اس کی تلاوت کیا کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے، اور صحابہ کرام بھی تلاوت کے خوگر تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اہل ایمان کا وصف یہی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ اور تلاوت قرآن یہ خوب ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ تیزی تیزی سے قرآن پڑھنا یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس کی لذت حاصل کریں، اور قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور اسی طرح تلاوت قرآن کے دوران انسان کو چاہیے بکا اور رونے کی جو کیفیت ہے وہ اختیار کرے۔ یہ قرآن اللہ رب العزت نے کہا اگر ہم اسے پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی لاجواب کتاب ہے، اگر انسان اس کو سمجھ کر پڑھے گا خود بخود رونا اس کو آئے گا اور رونے کی کیفیت آئے گی۔ ہاں، قرآن پاک اللہ رب العزت نے کہا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اہل ایمان کا جو ایمان ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، اللہ کے ذکر سے، اللہ رب العزت کے خوف سے، اللہ کے رعب اور اس کی ہیبت سے۔
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ابی ابن کعب سے بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک بار نبی علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے اقرأ علیہ، مجھے قرآن کی تلاوت تو سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے میں قرآن تو آپ پر نازل ہوا اور میں ادنا سا آدمی آپ کو تلاوت سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اشتہی ان اسمعہ من غیری، میں چاہتا ہوں اپنے علاوہ کسی اور سے بھی قرآن سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت مبارکہ پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب اس آیت پر پہنچے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کف، بس کر دو۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے کیا حال ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من المرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے اتنا روتے آپ کے سینے سے بھی چکی کے پسنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ وہ ہستی ہے اللہ رب العزت نے بالکل معاف کر دیا، کوئی گناہ بھی نہیں ہے ان کا، لیکن تلاوت قرآن کی کیفیت دیکھیں۔ اور امی جان عائشہ بیان کرتی ہیں ابو بکر صدیق کی حالت بھی یہی ہوا کرتی تھی۔ آپ جب کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، اور ابو بکر ایسے آدمی تھے کان رجلا بکاء، بہت زیادہ روتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے اپنی آنکھوں پر وہ قدرت نہیں پاتے تھے کہ اپنے آنسوؤں کو روک سکیں، جب کھڑے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے اتنا روتے، امی جان فرماتی ہیں مشرکین کی عورتیں اور بچے آ کر ابو بکر کو دیکھا کرتے تھے کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ اور عمر ابن خطاب سبحان اللہ بڑے سخت دل کے مالک تھے۔ آپ نے سنا ہے تھوڑی سی بات ہوتی کیا کہتے دعنی یا رسول اللہ اضرب عنق هذا المنافق، اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ بڑے سخت تھے، کتنے سخت تھے، رستے کے اندر چلتے شیطان اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا، دل بہت سخت تھا۔ لیکن قرآن اتنی عظیم کتاب ہے جس نے پتھر دلوں کو بھی نرم بنا دیا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول موجود ہے، بیان کرتے ہیں جب عمر ابن خطاب اپنے ورد میں سے کوئی ایک آیت مبارکہ پڑھتے تھے رونا شروع کر دیتے، کتنا روتے حتیٰ کہ زمین پر گر جاتے۔ زمین پر گرنے کے بعد صورتحال کیا ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ چارپائی پر لیٹ جاتے اور لوگ ان کی عیادت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ شاید عمر بیمار ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیمار نہیں ہوتے تھے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت نے ان پر اتنا گہرا اثر چھوڑا ہوتا تھا کہ وہ سخت دل وہ نرم ہو جاتا تھا۔ یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اور تیسرا حق قرآن پاک کا کیا ہے کہ انسان کو چاہیے اس پر ایمان بھی لائے، اس کی تلاوت بھی کرے، اور تیسرے نمبر پر اس پر عمل بھی کرے۔ یہ قرآن کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے، کوئی جادو ٹونے کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن کوئی ایسا منتر نہیں ہے کہ پڑھ کے آدمی گھر میں صرف خیر برکتیں لے کر آئے۔ در حقیقت یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے چٹھی ہے، خط ہے، لوگوں کے نام، اس کو ھدی للناس کہا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس کے اندر بے شمار نصیحتیں لوگوں کے لیے موجود ہیں، لوگ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب کرے گا۔ تو قرآن پاک اس پر عمل کرنا یہ اصل مقصود ہے۔ اور چوتھا حق کیا ہے، قرآن پاک کو جب پڑھا جائے اس کے الفاظ اور معانی پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر فرمایا ہے تدبر نہیں کرتے ہو، غور نہیں کرتے ہو، تفکر نہیں کرتے ہو، سمجھتے نہیں ہو، کیا تمہیں عقلیں نہیں دی گئیں ان کو استعمال نہیں کرتے ہو۔ کئی آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کو جھنجھوڑا ہے۔
تو قرآن پاک یہ صرف علوم اور فنون کا خزانہ ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کو چاہیے یہ قرآن پڑھے اور سمجھ کر پڑھے۔ اور پانچواں اور آخری حق قرآن کا کیا ہے؟ جب ہم اس قرآن پر خود ایمان رکھتے ہیں، اس کی تلاوتیں کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر بھی پڑھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو پانچواں حق یہ ہے، یہ لذت، یہ مٹھاس ہم صرف اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ لوگوں کو بھی اس سے روشناس کروائیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کہا، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ پہنچا دیا، اور ساتھ آپ نے لوگوں کو بھی نصیحت کی، کہا بلغوا عنی ولو آیہ، مجھ سے ایک آیت بھی سیکھو، اپنے پاس نہ رکھو، اس کو آگے پہنچا دو۔ یہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، پھر صحیح معنوں میں ہم قرآن کی لذت حاصل کر سکیں گے، اور خاص طور پر اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ تعلق استوار کر کے ہم اپنا یہ مہینہ بہت خوشگوار انداز کے ساتھ اس کو اپنے آپ سے رخصت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ہمارے بہت ہی محترم اور فاضل بھائی اور اس مسجد کے عظیم مدرس علامہ قاسمی صاحب حفظہ اللہ وبارک فیہ، ان کے والد گرامی کل اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، اور اپنے جوار رحمت میں اللہ رب العزت ان کو جگہ نصیب فرمائے، اور علامہ صاحب کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے محترم امام صاحب قاری صاحب، ان کی والدہ بیمار ہیں، اور اسی طرح عمران بھائی، ان کی والدہ بھی، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی والدہ کو مکمل صحت عطا فرمائے، اور دعا فرمائے یا اللہ جتنے اہل اسلام بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، وہ بیمار گھروں میں ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، یا اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور جو ہمارے متعلقین، تعلق رکھنے والے حضرات اور خواتین دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، یا اللہ ان کی گناہوں سے، سیئات سے درگزر فرما، اور ان کی قبروں پر بہت زیادہ رحمت نازل فرما، اور عذاب قبر سے ان سب کو محفوظ فرما، اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے نیک صالح ان کو بنا دے، اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد ان کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین میں مسلمان بھائی اور بہن جو پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور فرما، ان کے پاس گھروں کی نعمت نہیں ہے، یا اللہ ان کے گھر بنا بھی دے اور ان کو آباد بھی فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے جتنے ادارے ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، دیگر تمام مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔